ہمارے ایک دوست ابھی آئے ہانگ کانگ سے، وہ دودھ پینا انہوں نے بالکل چھوڑ دیا ہے ڈاکٹروں کے کہنے پر کہ دودھ نقصان دہ. کوئی ڈاکٹر ہیں یوٹیوب پہ جو بار بار کہتے ہیں دودھ نہ پیو، دودھ نہ پیو وغیرہ وغیرہ. ان کے اب دلائل بھی ہیں. تو میں نے ان کو ویسے ہی سمجھائی ایک بات نا، میں نے کہا دیکھو یہ فطرت سے بغاوت مت کرو، کسی ڈاکٹر کے کہنے پر نیچر سے بغاوت مت کرو. ہو سکتا ہے آپ کو دودھ چھوڑنے سے ان کو بڑا فائدہ ہوا دودھ چھوڑنے سے. میں نے کہا آپ کو ہو گیا ہوگا، سب کو نہیں ہوتا ایسے. بعض دفعہ آپ کے اندر کوئی ایسی بیماری ہوتی ہے، دودھ نقصان پہنچا، بلغم ہے کسی میں، تو وہ ظاہر ہے دودھ پینے سے اور بڑھتا ہے، لیکن ہر ایک کو تھوڑی ہوتا ہے بلغم. تو پھر میں نے ان سے کہا، وہ ہماری گائے دیکھنے آئے نا، گائے جب میں نے ان کو دکھائی تو میں نے کہا اب ان کو دلیل دوں گا، سمجھ میں آئے گی بات. میں نے کہا یہ گائے ہے، یہ گائے کا بچہ، یہ گائے ہے، یہ گائے کا، بول لیں آپ لوگ بھی منہ سے، یہ گائے ہے، یہ گائے کا بچہ. میں نے کہا اگر یہ رات کو کھلا چھوڑ دیں نا ہم، تو یہ صبح تک اتنا دودھ پیے گا کہ لیٹا ہوا ہوگا، مرا ہوا ہوگا. یہ گائے دودھ دیتی ہے 15 کلو 16 کلو، بہت زیادہ جب اچھا موڈ ہوتا ہے اس کا تو 20 کلو تک چلی جاتی ہے. اس میں 1 یا 2 کلو اس کے بچے کے لیے کافی ہے، تو 18 کلو ڈاکٹر کے باپ کے لیے دے رہی ہے. میں نے اس طرح کہا معذرت کے ساتھ، ٹھیک ہے، یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا آپ کے باپ کے لیے دے رہی ہے کیونکہ وہ مہمان تھے. تو میں نے کہا جس ڈاکٹر نے کہا کہ کسی کو بھی دودھ نہیں پینا چاہیے، اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو نہیں پینا چاہیے. اس ڈاکٹر کی تحقیق یہ ہے کہ دودھ کسی کو بھی نہیں پینا چاہیے. دودھ ہے ہی نہیں، دودھ بچوں کے لیے، بس بڑوں کے لیے ہے ہی نہیں. تو میں نے کہا یہ جو گائے اور بھینس ان کے بچوں کے لیے تو 1-2 کلو دودھ کافی ہے، تو 18 کلو ان ڈاکٹر کے باپ کے لیے دے رہی ہے. یہ پھینکنے کے لیے دے رہی ہے، کیا کر رہی ہے یہ تو پیدا ہی اللہ نے انسان کے لیے کیے تاکہ انسان ان کا گوشت بھی کھائے اور ان کا دودھ بھی پیے. تو وہ کہہ رہے تھے وہ ڈاکٹر بڑا ماہر ڈاکٹر ہے اور اس کی عمر اتنی ہو گئی ہے، 80 سال ہو گئی ہے اور ابھی تک فٹ فاٹ ہے، تو وہ دودھ نہیں پیتا، اس نے منع کیا ہے دودھ نہ پیو اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو وہی بات آتی ہے کہ بھائی جتنی اللہ نے نالج دی ہے نا، اس سے 10 گنا عقل زیادہ ہوگی تو نالج صحیح استعمال ہوگی. عقل زیادہ نہیں ہے تو وہ نالج یوٹیوب پہ تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے منجن، اگر آپ وہی بات کریں جو سب کر رہے ہیں تو منجن بکے گا یوٹیوب پہ آپ کا. آپ وہ بات کریں جو ذرا ڈفرینٹ قسم کی بات ہو، یونیک قسم کی کوئی چیز مارکیٹ میں لاؤ. پھر بھی حقیقت ہے بعض لوگوں کو دودھ نقصان پہنچاتا ہے، ان کی اپنی باڈی ہی نہیں قبول کر رہی اس کو. لیکن یہ کہہ دینا کہ دودھ انسان کو پینا ہی نہیں چاہیے، یہ کہہ دو کہ بھائی بازار کا نہیں پینا چاہیے، ڈبے کا نہیں پینا چاہیے، گائے خرید کے باندھیں اس کا پئیں، پھر بھی سمجھ میں آتی ہے بات. دودھ ہی منع کر دینا سارے انسانوں کے لیے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ جانور پیدا، میں ان کو قرآن کی آیت بھی سنائی، نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. اللہ کہتے ہیں اس کو ہم سوکھا چارہ کھلا کے تمہیں دودھ پلاتے ہیں، تمہیں اللہ کہتے ہیں ہم پلاتے ہیں تمہیں. اس کے سوکھے چارے گوبر اور خون کے بیچ سے ہم ایک سفید دودھ نکالتے ہیں جو گوبر خون اور کی رنگت اور بدبو سے پاک ہوتا ہے. اور لبنن، ایک لبن پلاتے ہیں، دودھ کو کہتے ہیں عربی میں، قدیم عربی میں لبن دودھ کو کہتے تھے، آج کل دہی کو میرا خیال ہے کہنے لگے ہیں. خالصاً سائغا للشاربین، ایسا دودھ ہم تمہیں پلاتے ہیں جو پینے والوں کے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے. تو اللہ نے اپنی طرف نسبت کی ہے، نسقیکم، کون پلاتا ہے؟ ہم پلاتے ہیں. البتہ اس میں نے ان کو 2 چیزیں ایڈ کر کے دے دیں. ایک تو یہ کہ بھائی دودھ جس طرح سے آج پیا جا رہا ہے، ایک تو بازار کا پیا جا رہا ہے، اس میں پتہ نہیں کیا کیا ٹیکے شیکے لگ رہے ہیں واللہ عالم، یا ڈبے کا پی رہے ہیں، اس کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے کیا ہے. بعض تو دودھ ہوتے ہی نہیں ہے. جلدی سے میں سمیٹ رہا ہوں تاکہ موضوع ہمارا خراب نہ ہو نا. اب یہ دودھ پہ کوئی رپورٹ پیش کرنا مقصد تھوڑی ہے ہمارا. تو میں نے کہا ہمیں جو حدیث میں دودھ کا تذکرہ ملتا ہے، دودھ ایک مکمل غذا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے طور پہ دودھ کو استعمال کیا ہے. ہمارے ہاں ناشتے کے بعد 1 گلاس، رات کو سونے سے پہلے کھانا کھایا ہوا ہے پھر سونے سے پہلے بھی پی رہا ہے، تو یہ غلط ہے.
ہمارے نبی نے جہاں بھی ہمیں حدیث میں ملتا ہے شدید بھوک کو مٹایا کس سے؟ دودھ سے. بہت ساری حدیث ہیں, اس پر بھی بیان کروں گا, وقت لمبا زیادہ اسی میں خرچ ہو جائے گا. بھوک لگ رہی ہے اور دودھ سے اپنا پیٹ بھرا ہے, سیر ہو کے پیا ہے, تو آپ کبھی ٹرائی کریں, آپ کو شدید بھوک لگ رہی ہو, کھانا نہ کھائیں, آپ خالی دودھ سے سیر ہو جائیں تو دیکھو ٹھا کر کے باڈی میں لگے گا وہ. نمبر 2, ہمارے نبی نے تازہ دودھ پیا ہے, ہمیشہ بوائل کر کے نہیں پیا دودھ. حلب الشاتا, بکری کا دودھ نکالا اور فوراً پی گئے. ہمارے یہاں دودھ فریج میں رکھا رہتا ہے, فریج میں بادی ہو جاتا ہے دودھ. آپ تجربہ کر کے دیکھیں, تازہ دودھ اور فریج کے دودھ میں بڑا فرق ہے, ہضم نہیں ہوتا فریج کا دودھ. میں تو پیتا ہوں نا, مجھے اندازہ ہے. آپ دودھ نکالیں اور پی جائیں. تو اس میں دودھ کا قصور نہیں ہے کہ وہ نقصان پہنچا رہا ہے, قصور ہمارا ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے, دودھ کے ساتھ. تو اب ایسا نہ ہو کہ 3-4 پراٹھے کھا کے آپ کہیں کہ دودھ پینا چاہیے, تو وہ پھر جائے گا کہاں وہ بیچارہ. ورنہ دودھ ایک بہترین غذا ہے, تمام پیغمبروں نے پیا ہے بھائی. ہمارے نبی نے 2 جانوروں کا دودھ زیادہ پیا, ایک اونٹنی کا اور ایک بکری کا. گائے کا بھی ٹھیک ہے. اچھا خیر, تو ہم اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں. فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. اچھا, بعض لوگوں کو پھر بھی دودھ نقصان پہنچاتا ہے, وہ نہ پئیں, لیکن یہ فتویٰ نہ دیں کہ پینا ہی نہیں چاہیے, ٹھیک ہے نا, یہ فتویٰ نہ دیں. اور ایک اور بات میں کر لوں تاکہ بات مکمل ہو جائے. یہ جو چھوٹے بچے ہیں نا, چھوٹے بچے, دیکھو دودھ انسان کے لیے بہت اچھی چیز ہے, ضروری نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیں. بعض لوگ, غریب لوگ نہیں پی سکتے دودھ, وہ پھر ٹینشن میں جاتے ہیں, کیونکہ ایک دوسری انتہا بھی ہے. بعضوں نے اس کو اتنا ضروری قرار دیا ہے کہ دودھ لازمی پیو ورنہ ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی. ایسا بھی کچھ نہیں ہے بھائی, ایک فائدے کی چیز ہے, نہیں پیو تو کچھ نہیں, کوئی اتنا بڑا کچھ نقصان نہیں ہے. غریب آدمی کے لیے بڑی ٹینشن ہے دودھ پینا, تو کوئی بات نہیں, اناج کھاؤ. اور ایک اور آپ کی ٹینشن میں ہلکی کر دیتا ہوں, چھوٹے بچے کے لیے بھی دودھ فائدے مند ہے, ضروری نہیں ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ مائیں پریشان ہوتی ہیں, بچے نے, چھوٹا بچہ جو ہے نا, اب وہ دودھ نہیں آ رہا تو کیا کریں بھائی. 6 مہینے تک تو دودھ بہت ضروری ہے بچے کے لیے, ماں کا دودھ. یہ چائلڈ اسپیشلسٹ کی بات کر رہا ہوں تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ مفتی صاحب ڈاکٹروں کی فیلڈ میں ٹانگ اڑا رہے ہیں. ہمارے ماشاءاللہ اتنے بچے ہیں, تو ہمارے چائلڈ اسپیشلسٹ سے بھی آپ سے زیادہ واسطہ پڑا ہوگا نا. 6 مہینے تک بچے کے لیے ماں کا دودھ بہت زیادہ ضروری ہے, اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے. 6 مہینے بعد ٹھوس غذاؤں کی ویلیو زیادہ بڑھ جاتی ہے. مائیں کیا کرتی ہیں, جو ٹھوس غذاؤں میں, اچھا ٹھوس غذاؤں میں روٹی جو ہے نا, روٹی اسی کو نرم کر کے کھلائیں, ڈبل روٹی پہ نہ آئے, سیریلیک پہ نہ آئے, بیڑا غرق ہوگا بچے کا. مائیں کیا کرتی ہے, نرم غذاؤں میں سیریلیک کھلانا شروع کر دیتی ہیں, یا ڈبل روٹی اس کو نرم کر کے کھلانا شروع کر دیتی ہیں. یہ صحیح نہیں ہے. ڈائریکٹ کس پہ آئے گا بچہ؟ روٹی پہ آئے گا جو آپ کھاتے ہو. ڈائریکٹ اس کو کس پہ لے کر آؤ؟ روٹی پہ. ہضم نہیں کرے, اس کو بولو تیرا باپ بھی کھائے گا, یہ اس کا معدہ مضبوط ہونا شروع ہو جائے گا. بچے کے معدے میں بڑی لچک ہوتی ہے, جس چیز کا عادی بناؤ اس وقت بن جائے گا وہ. تو ڈائریکٹ روٹی پہ لاؤ, لیکن ایسا نہیں کہ پراٹھے بنا کے اس کو آپ ڈائریکٹ روٹی پہ نرم کر کے, روٹی نرم کرنا شروع کر دیں. گوشت کھلائیں اس کو, یعنی یخنی میں روٹی کو ڈال دیا, وہ نرم ہو جائے گی. تھوڑی دیر جب نرم ہو جائے تو اس کو پھر کھلائیں. تو ڈائریکٹ روٹی, بازار کی چیز پہ پابندی لگا دو, آپ کا بچہ ایسا فٹ فاٹ رہے گا کہ ہٹو بچوں ہو جائے گا. وہ سارے بچوں کو بولے گا ہٹو یہاں سے. ہٹو بچوں ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو بچے کو اب یہ موضوع جلدی کمپلیٹ کر لیتا ہوں یار, جب چل ہی گیا تو جلدی سے. پھر میں اصل ٹاپک, لوگ پھر بہت, میں خود بھی کنفیوز ہوتا ہوں, کبھی بیان لگا ہوا ہو نا میرا کہیں کہ یار بات کیا چل رہی تھی, کدھر کو نکل لی ہو تم. مجھے خود بھی اس بات کا احساس ہے, لیکن اب پارسل کر دیتے ہیں جلدی سے. بچے کو کیا کھلاؤ؟ میں نے ایک بیان ریکارڈ کروایا تھا کہ 6 مہینے میں نے بچوں کی خوراک پہ خود نظر کی, خود اپنے ہاتھوں سے اپنے 2 بچوں کو پالا میں نے کہا 6 مہینے میری مرضی کے بغیر کوئی نوالا ان کے منہ میں نہیں جائے گا. تو میں ان کو کھلاتا تھا صبح 1 روٹی, اس پہ دیسی گھی اور اس پہ چینی, اور شام کو بھی یہی عمل دوبارہ. سمجھ رہے ہیں؟ کسی نے 1 روٹی پوری کھا لی تو ٹھیک ہے, نہیں تو آدھی کھا لے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, جتنی کھا سکتا ہے.
اور 1 कप दूध बस। 6 महीने तक एक खांसी एक छींक भी नहीं आई उनको, और फिटफाट बिल्कुल। पूरी सर्दियां आके गुजर के ख़त्म हो गई, एक छींक भी उनको नहीं आई। हालांकि सर्दियां जब शुरू होती हैं तो आप ज़रा हमारी मस्जिद में आए, सफ़ों में हर मस्जिद में एकदम खांसियां शुरू हो जाती हैं, तो उनको एक छींक भी नहीं आई। बाहर से मैंने कुछ नहीं आने दिया। ये मैंने क्लिप रिकॉर्ड करवाया था, इस पे लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया कि लो चीनी खिलाई जा रही है बच्चों को। हाँ हाँ, और ये देसी घी और चीनी ना, चीनी खिलाई जा रही है, और इनको क्या मेडिकल साइंस का पता। तो किसी से बदगुमान होने से पहले ना थोड़ा सा अच्छा गुमान रख लिया करें। मैंने चीनी के फजाइल नहीं बताए थे उस वक्त, मुझे भी पता है चीनी नहीं खानी चाहिए, ना बच्चों को ना बड़ों को। मेरा तो मकसद ये था कि चीनी खिला के भी बीमार नहीं हुए। क्यों? इसलिए कि इसके अलावा कोई और चीज बाहर की नहीं आ रही। चीनी तो इसलिए कि वो फिर खाएंगे नहीं ना, आदत तो पड़ी हुई है ना उनको। अबे भाई, देसी घी और रोटी को वैसे नहीं खाते ना, कुछ तो मीठा लगाना पड़ेगा उस पे। असल तो ये कि चीनी भी ना खिलाएं, असल तो ये कि चीनी भी ना खिलाएं, खाली रोटी घी का आदी बनाएं, लेकिन वो होते नहीं है क्योंकि इतना अरसा उन्होंने चॉकलेटें खाई होती हैं। तो वाकई बात सही है कि चीनी भी नहीं खिलानी चाहिए, लेकिन इतना तकवा होना चाहिए जो अफोर्ड कर सकें आप। समझ में आ रही है ना? इतना तकवा हो जो मेडिकल साइंस के उसूलों पर भी इतना अमल हो जितना अफोर्ड कर सकें। अब मैं उनको चीनी भी ना खिलाता, शहद की आदत नहीं होती बच्चों को। एक टाइम चलो शहद खिला दिया, फिर वो शहद उस पे लगाओ तो नहीं खा रहे थे वो। असल तो ये कि शहद लगा दें आप, तो उसमें फिर ये होता बगावत पे आके फिर वो बाहर से जाके चॉकलेटें खाते। वो छोटे बच्चे थे, मेरा ख्याल है उस एक की 5 साल उम्र होगी, एक की शायद 3 साल उम्र होगी, 4 साल होगी। तो आपने क्या करना है बच्चों को, अच्छा फिर 6 महीने के बाद एक दिन क्या हुआ कि बाहर से कोई चीज उन्होंने खाई है, बिस्किट, वो उसी वक्त पेट खराब हो गया। फिर कोई मेहमान आए हुए थे, उन्होंने कोल्ड ड्रिंक पिला दी, बुखार भी हो गया। हमने कहा 6 महीने से तो कुछ भी नहीं हुआ था। तो इसलिए खुद भी इससे अवॉइड करें, और बच्चों को बिल्कुल, बच्चा पालना बहुत आसान है। हमने अपने लिए एक अजाब बनाया हुआ है बच्चे पालने को। 2 चीजों में टेंशन ली हुई है, एक अच्छी तालीम, उसके लिए महंगे स्कूल। हालांकि बिल्कुल बेकार बात है, बिल्कुल बेकार बात है कि महंगे स्कूल से बच्चा अच्छा पढ़ता है। बिल्कुल ये ऐसी चीज है जिसकी कोई तुक बनता ही नहीं है। जो सिलेबस है ना, टीचर ने वहां भी वही पढ़ाना है और वहां भी वही पढ़ाना है, और आपका बच्चा पढ़ेगा तो पढ़ लेगा, नहीं पढ़ेगा तो कितना ही महंगा स्कूल हो कुछ भी नहीं होगा। और वैसे भी महंगा स्कूल हो सस्ता स्कूल हो, पढ़ाई दोनों में ही नहीं होती है, ज़हन में रखो आप समझ रहे हो कि दोनों में एक जैसी पढ़ाई होती है तो दोनों में अच्छी होती है, ये मैं नहीं कह रहा। दोनों में नहीं होती, हो नहीं सकती, हो ही नहीं सकती ना। मैं एक मिसाल देता हूं आपको। अच्छा, एक पढ़ाई की टेंशन है, खुराक की टेंशन। तो खुराक गरीब आदमी का बच्चा ज्यादा सेहतमंद हो सकता है क्योंकि उसके पास बाहर की चीजों के पैसे नहीं होते। हमने तो देखा है गांव देहातों में गरीबों के बच्चों को भी, उन गरीबों के बच्चे बीमार होते हैं जो गंदगी, सफाई का एहतमाम नहीं करते। घरों में सफाई नहीं है और ऊट पटांग चीजें खिला रहे हैं उनको। तो आसान है, रोटी, एक रोटी भी 4-5 साल के बच्चे के पेट में चली जाए बस, वो कुछ नहीं होगा। हाँ, मैं पहले वो खुराक की बात मुकम्मल कर लूं। माएँ क्या करती हैं, दूध से बच्चे का पेट भर देती हैं, फिर वो ठोस ग़िज़ा खाने के काबिल नहीं रहता। ये नुकसानदेह होता है। तो 6 महीने के बाद डॉक्टर कहते हैं ठोस ग़िज़ा की वैल्यू दूध से ज्यादा। बच्चे को जब भूख लगे तो ठोस ग़िज़ा, यानी रोटी को आपने दूध में नरम कर दिया या किसी गोश्त के जो यखनी है उसमें, ताकि उसको थोड़ा प्रोटीन भी मिले ना, उसमें नरम करके आपने उसको खिला के पेट भर दिया उसका। उसके बाद आप दूध के खांचे, वो माएँ क्या करती हैं, दूध से उसका इतने बड़ा फीडर लगा दिया उसके मुंह पे चुसनी की तरह, वो पीता रहता है सारा दिन, और उसमें चीनी भी डाल देती हैं। ये और नुकसानदेह है। तो जब बच्चे का पेट ही भर गया तो वो ठोस ग़िज़ा नहीं खाता, तो फिर कमज़ोर होता है। आप खुद तजर्बा करके देख लें, आप ठोस ग़िज़ा छोड़ दें और खाली दूध पीना शुरू कर दें सारा दिन, तो आप आहिस्ता आहिस्ता मार्केट से शार्ट होना शुरू हो जाएंगे। हकीकत है। अभी हमारे एक दोस्त मिले, वो लो कार्ब डाइट खा खा के बारीक हो गए ना। उन्होंने कहा भाई अनाज नहीं खाऊंगा, गल्ला नहीं खाऊंगा ताकि वजन क्या हो, बहुत बारीक हो गए। बड़े फख्र से मिले, भाई माशाल्लाह देखो कैसे हैंडसम। मैंने कहा हजरत आप हैंडसम कुछ ज़रूरत से ज़्यादा हो गए हैं। अब मसला ये है कि आपको अगर कोई बीमारी आई ना
बीमारी में इंसान का जिस्म घुलता है कि नहीं घुलता? तो मैंने कहा आपके पास घुलने का ऑप्शन रहा नहीं है। मैंने कहा हम तो बीमार हुए तो थोड़ा बहुत फैट पहले वो मुकाबला करेगा, उसके बाद हमारे बॉडी पे आएगा वो ना। आपके पास तो स्पेस ही नहीं है मजीद, आपका तो सारा बैलेंस खत्म हो चुका है। जितना बैलेंस आपके पास है वो आपकी बॉडी के लिए है, तो बीमारी का मुकाबला कैसे करोगे आप? तो इतने पागल हुए हुए यार लोग फिटनेस के चक्कर में कि कुछ ज्यादा ही जरूरत से जो है। अभी एक तो बॉडी बिल्डरों का इंतकाल हुआ ना, उनकी बॉडी में फैट खत्म हो गया था, उन्होंने इतने मांस वास मुकाबला जीत के आए और शाम को सोए, सुबह पुलिस भी उनको नहीं उठा सकी। ऐसा दुनिया से गए हैं वो, क्योंकि बचा ही कुछ नहीं अंदर ना। तो हर चीज अल्लाह ताला ने जो बॉडी में बनाई है, तो सिर्फ देखने में मैं अच्छा लगूं इस चक्कर में इतना ज्यादा आदमी फ्री ना करा ले सेहत को कि बीमारी से मुकाबले के लिए जो फैट चाहिए वो भी खत्म हो जाए। खैर, तो तालीम की बात करके बस बात मुकम्मल करता हूं। एक तो ये माएँ बच्चों को ना दूध से पेट भर देती हैं, उससे क्या नुकसान होता है? खाना नहीं खाते। तो ठोस ग़िज़ा से बच्चे की, देखो आप पालते हो ना बकरे, दाना खिलाते हो, ऐसे मुस्टंडे हो जाते हैं। अगर सारा दिन दूध पिलाते रहो तो होंगे मुस्टंडे? नहीं होंगे ना। तो हमें भी दूध पीना चाहिए, लेकिन अनाज हम बिल्कुल छोड़ दें और खत्म ही कर दें उसको अपनी जिंदगी से, तो ये भी नुकसान दे। और दूध ही पे सेट हो जाए, ये भी क्या है, यानी दूध पे सेट हो जाए ये भी नुकसान दे, और दूध को बिल्कुल जिंदगी से निकाल दें तो भी दूध के जो फायदे हैं उसमें वो हासिल नहीं होंगे। तो एजुकेशन में क्या है कि अच्छे स्कूल और गंदे स्कूल दोनों क्या हैं? सेम है। हाँ, माहौल का बड़ा फर्क होता है कि जो खराब स्कूल होते हैं उसमें बच्चों का माहौल जो मिलता है ना वो बड़ा खराब मिलता है, वो बिगड़ने का अंदेशा होता है। अच्छे हाई लेवल स्कूलों में अगर वो इस्लामी टच है उसमें तो इतना खराब नहीं होगा, लेकिन अगर इस्लामी टच नहीं है तो फिर ऐसा खराब होगा कि आपकी सोच जहां खत्म होती है ना वहां से बच्चे की खराबी, फिर वो तहजीब याफ्ता बदमाश बनेगा। देखो गवर्नमेंट के स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं वहां पर 2 नंबर बच्चे भी बहुत होते हैं। वो 2 नंबरी उनकी क्या होती है? गालियां वालियां देना आपका बच्चा बेहतरीन तरीके से सीख लेगा, और बंटे वंटे खेलना सीख लेगा, ऊट पटांग बातें सीख लेगा, ये होगा वहां पे। लेकिन जो हाई लेवल के स्कूल है ना, 50-50 हजार जहां आपके बच्चे फीसें दे रहे हैं, वहां गालियां नहीं होंगी। गाली भी देगा तो इंग्लिश में देगा, वो आपको अच्छा लगेगा। आप कहोगे एक दफा बेटा दोबारा रिपीट करो ये जुमला, वो इंग्लिश में देगा गालियां, बड़ा एटीट्यूड वर्ड, लेकिन वो इंग्लिश में बिगड़ेगा। फिर वो समझ रहे हो, उसकी गर्लफ्रेंड होगी, आप जब उसको बुलाएंगे बेटा पानी पिला दो, वो कहेगा डैडी पापा, जो काम इंसान खुद कर सकता है वो दूसरे से, ये इंग्लिश में कहेगा वो। मैं तो देसी आदमी हूं इतना अच्छा नहीं कह सकता मैं, वो इंग्लिश में कहेगा डैडी जो काम इंसान खुद कर सकता है, हमारे टीचर ने बताया वो इंसान को खुद करना चाहिए, वो हमें नहीं करना चाहिए। काइंडली आप खुद उठ के पी लें, डैडी आई एम वेरी बिजी। काइंडली लगाएगा, काइंडली भी लगाएगा, प्लीज भी लगाएगा, और आखिर में कहेगा थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। गरीब का बच्चा ये जुमले नहीं कहेगा, वो ज्यादा ये करेगा कि जी वो एक दफा मना कर देगा, आप एक थप्पड़ लगाएंगे जाके ले आएगा। इसको थप्पड़ भी नहीं लगा सकते आप। ये जो 50,000 फीस देके जिस बच्चे को पढ़ा रहे हैं, इसको आपने थप्पड़ लगाया, ये सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ है भाई, ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। डैडी आपको अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहिए था बचपन में, आप कहां से पढ़कर आए? वो आपका बाप बन के आपको इंग्लिश में समझाएगा, बदतमीजी नहीं करेगा, एटीट्यूड उसका बहुत टाइट होगा। लेकिन आप मुझे बताओ, और फिर पता है क्या होगा? ज्यादा पढ़ा लिखा हो गया ना अभी 1-2 नस्लों के बाद, अभी तो वो नस्लें खराब होना शुरू हो रही हैं। जैसे ही आप होंगे 60 साल के, रिटायरमेंट की उम्र होगी, वो एक एम्बुलेंस बुलाएगा, डैडी आपके लिए ओल्ड हाउस बेहतरीन, मैंने बहुत अच्छा ओल्ड हाउस देखा है आपके लिए, काइंडली आप वहां तशरीफ ले जाए। काइंडली यहां भी लगाएगा। गरीब धक्के दे के घर से बाहर निकालता है, ये बड़ी तमीज से, नहीं निकलोगे तो पुलिस को बुलाएगा, वो उठा के आपको ले जाएगी। ये कानून के दायरे में रह के हर काम करता है, ठीक है ना, ये बदतमीज नहीं है। तो अपने ऊपर खुद ही आपने बोले एक मुसीबत मुसल्लत की हुई है भाई, तो मत पढ़ाओ यार। मैं तो इसको कह रहा हूँ स्कूलों में भेजो ही नहीं बच्चों को, होम स्कूल। देखो भावलपुर यूनिवर्सिटी कितनी अच्छी यूनिवर्सिटी साबित हुई ना हमारी कौम के फ्यूचर के लिए, बच्चियों के लिए। तो यूनिवर्सिटियों में एजुकेशन के अलावा भी बहुत कुछ है,
تو کمپٹیشن اتنا زیادہ ہے لڑکیوں میں کہ نمبروں کے چکر میں بھی بیچاریاں بہت کچھ کر لیتی ہیں, اور ابھی زیادہ خراب نہیں ہوئی ہیں. اگلی نسل تباہی ٹریک پہ چل پڑے خرابی کے, اگلی نسل تو بالکل آزاد ہو جائے گی. اور یہ بات یاد رکھو کہ غریب آدمی کے پاس جب پیسہ آتا ہے نا تو وہ زیادہ اوور ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں جب بے حیائی آئے گی نا تو ہم گوروں سے 2 ہاتھ آگے نکلیں گے, سمجھتے ہو؟ آپ کو پتا ہے نا, یہاں سے جب لوگ یورپ میں جاتے ہیں تو ٹرکی قسم کے لڑکے ہوتے ہیں, تو 6 مہینے تو وہ گوریوں کو دیکھنے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہوتا ان کا. انگریز بھی کہتا ہے یار اتنے تو ٹھرکی ہم بھی نہیں ہیں جتنے یہ ہیں, وہ کام ہی کوئی نہیں ہوتا گوریوں کو دیکھنے کے علاوہ, جو ٹھرکی ہوتے ہیں, کیونکہ انہوں نے تو کبھی دیکھا نہیں ہوتا نا. تو ہماری جو نئی جنریشن ہے اس نے وہ بہیائی, وہ نائٹ کلب اور وہ شراب کباب دیکھا نہیں ہے جو وہاں ہے. تو یہ جب تھوڑا سا ان کو آزادی ملتی ہے تو یہ سارے ریکارڈ توڑ دیتے ہیں. تو یہ ان سے 2 ہاتھ آگے نکلیں گے. یہ وہ چھچور بنے پر آئیں گے جو گورا جس کا تصور نہیں کر سکتا, سمجھتے ہو؟ تو اس لیے ان کو بچاؤ میرے بھائی, ہوم اسکولنگ کی طرف آؤ. اپنے ٹیوٹر, میں نے اپنے بچوں کے لیے ٹیوٹر لگوایا ہوا ہے, 2-3 سال سے تو اسکول نہیں جا رہے. کچھ بچے جا رہے ہیں جو قریب میں اسلامی اسکول ہے, باقی 2-3 اور وہ زیادہ اچھا پڑھ لیے. اب تھوڑا اوپر کی کلاسوں میں آ رہے ہیں تو جہاں جس اسکول میں بھی لے کے جاؤ وہ کہتے ہیں یار یہ تو بہترین ہے, یہ کہاں سے پڑھا انہوں نے. تو اس لیے کہ اپنا بھانجا ہی ہمارا, اس کو ہم نے گھر میں لگا دیا ٹیوشن میں. ہم نے کہا بھائی ہم آپ کو اچھی فیس دے دیں گے, آپ ذرا پڑھا لو. تو اچھا پڑھایا اس نے الحمدللہ, کم ٹائم میں زیادہ اچھا رزلٹ ہے. وہ اخلاق بھی نہیں تباہ ہوتے جو باہر. بعض دفعہ اسکول بہت اچھا ہوتا ہے لیکن جو اس کے کلاس فیلو ہیں وہ تھوڑی اچھے ہوتے ہیں, یا تو اور زیادہ خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. بچیوں کو پتہ ہے ابھی یونیورسٹیوں میں کالجز میں کیا باتیں ہوتی ہیں, شادی بیاہ کو ایک مذاق بنا کے پیش کیا جاتا ہے. بچیاں جو یونیورسٹی میں جاتی ہیں تو ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تم ایک اچھی سائنٹسٹ بنو, اچھی ڈاکٹر بنو, اس میں تمہارے لیے فخر ہے. اچھی بیوی یہ ایک مزاحیہ بات ہے, یہ کیا ایک مذاق کے طور پر کہ تم اچھی ہاؤس وائف بنو گی. تو وہ بیچاری شرمندہ ہو جاتی ہے کہ میرا مذاق اڑا رہی ہیں. جو اس کی نیچر ہے اس کو کیا بنا دیا, مذاق. تو وہ کیا حال ہوگا پھر آپ خود دیکھیں نا. سوسائٹی تباہی کی طرف جائے گی کہ نہیں جائے گی؟ ایک آدمی کی جب شادی ہوگی اس کو اچھی بیوی نہیں ملے گی جو اس کی خدمت کرے, اس کو سکون دے. اس کو ایک اچھی سائنٹسٹ ملے گی, ایک اچھی ڈاکٹر ملے گی, تو گھر چل سکے گا؟ وہ تو ڈپریشن میں جائے گا نا. وہ کہے گا ڈاکٹر کے کلینک کیا کم ہے کیا مارکیٹ میں؟ مجھے تو گھر میں جو میں نے نکاح کیا ہے تو مجھے اچھی بیوی چاہیے تھی. تو تبھی طلاقوں کا ریشو بڑھے گا, اور بڑھ چکا ہے. دنادن طلاقیں تو ایسی ٹھک 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 کر کے ہو رہی ہے. آدمی حیران ہے یار یہ شادی کرتے کیوں ہو جب تم نے اگلے دن چھوڑ دینا ہوتا ہے اس کو. تو سارا سیٹ اپ کی واٹ لگ رہی ہے. وہ جو صاحب آئے تھے نا جو کہہ رہے تھے, ڈاکٹر کہتے ہیں دودھ نہ پیو, دودھ نہ پیو, دودھ نہ پیو. تو جب میں نے اپنی گائے دکھائی نا ان کو, میں نے کہا یہ 20 کلو یا 18 کلو دودھ دیتی, اب تو نہیں دے رہی, خیر نظر لگا, یہ بول بول کے اس کو دودھ ہی کم ہو گیا ہے. تو میں نے کہا اس میں 1 یا 2 کلو اس کا بچہ پیتا ہے, 18 کلو اس ڈاکٹر کے باپ کے لیے یہ پیدا کر رہی ہے. جب آپ نہیں پیو گے, ہم نہیں پیئیں گے, قوم نہیں پیے گی, تو یہ گائے اور بھینس اتنا دودھ تمہارے باپ کے لیے دے رہی ہے کیا؟ یہ اللہ نے اس میں اتنا دودھ رکھا انسانوں کے لیے, اس کے اپنے بچے کے لیے تھوڑا سا دودھ کیا ہے, کافی ہو جاتا ہے. تو یہ باقی سارا پھینکنے کے لیے, کلفیاں ملائیاں بنانے کے لیے نہیں ہے, یہ سارا انسانوں کے پینے کے لیے. اس لیے ڈاکٹر اگر کہنا نا دودھ پینا بالکل چھوڑ دو, یہ غلط. ہاں اسپیسیفک کسی کی خاص کوئی مسئلہ ہو کسی کے ساتھ, جیسے حکیم لوگ بعض لوگوں کو منع کر دیتے ہیں آپ دودھ نہ پئیں, تو بعض لوگوں کو تو بہت ساری چیزیں منع ہو سکتی ہیں. اللہ تعالی ہم کو سمجھنے کی اور دودھ پینے کی توفیق عطا فرمائے.